ہم بات کریں آپ بھولنے کی، بھول جاؤ اور آگے بڑھو، یہ کس حد تک سچ ہے زندگی میں؟ بہت اچھا ہے. اگر آپ بھولیں گے نہیں تو آپ یقین کریں کہ جو زمانے کی خلیش ہے، جو موجودہ دور کی جو آپ کے ساتھ صعوبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، اگر انہیں بھلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اسی میں اٹکے رہ جائیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے. بھولنا بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. واہ واہ، یہ بڑی بات ہے. بہت بڑی، بہت بڑی، واہ واہ. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ اس چیز کی طاقت آپ کے پاس ہونا کہ آپ بھول جائیں. ان کا مائک تو کھول دیجئے. طاقت جی کچھ، ہاں کیا آپ سو رہے ہو ولید؟ ہاں اچھا وہاں سے اندر سے، سوری جی بولیے. کسی کے اندر یہ پوٹینشیل ہونا کہ وہ بری چیز. اچھا یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ بولیں، یہ بالکل نہیں چاہ رہے ہیں. مجھے دوسرا والا مائک دے دیجئے. یہ اچھا یہ سارے کام عفیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں اکثر، آئی ڈونٹ نو کیوں، بٹ عفیرہ کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ بھول جاؤ اور آگے بڑھو. کبھی نمک ڈالنا بھول جاتی ہیں تو آپ کہاں آگے بڑھ جاتی ہیں؟ دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں. اچھا جی عفیرہ، میں کہہ رہی تھی پوٹینشیل ہونا کسی میں بھی اس چیز کا کہ آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا ہو اور آپ وہ بھول جائیں اور آگے بڑھ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ واقعی میں اللہ کی طرف سے نعمت اور رحمت ہوتی ہے. جی آپا کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنا پاسٹ نہیں سنانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مائیں کہتی ہیں تمہاری دادی نے یہ کیا، تمہاری پھپھو نے یہ کیا، تمہاری چچا نے یہ کیا، اور اسی طریقے سے باپ اپنے بچوں کو ننیال کی باتیں دہرا رہا ہوتا ہے، تو وہ بچے جو ہے بڑے کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں. تو بہتر یہی ہے کہ وہاں پر بھول جانا ہی بہتر. اچھا یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی. مولانا صاحب یہاں پہ موجود ہیں. آج کل کے پیرنٹس میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو کہ میں برائی سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو ڈیسیجن میکر بنا دیتے ہیں، ان سے مشورے کرتے ہیں خاندانی مسائل کے، یا جو بھی وہ مطلب پیرنٹس تو بڑے ہیں نا، ان کا ڈیسیجن سب سے بڑا ہونا چاہیے. اور پھر وہ بچے نہیں، لیکن کیا بچوں سے پوچھنا غلط ہے؟ نہیں، بچوں سے پوچھیں، مشورہ لیں، ان کو ڈیسیجن میکر بنائیں، لیکن جو رشتوں کے مسائل ہیں نا وہ پیرنٹس نوز بیٹر نا، ان کو زیادہ پتہ ہے. شاعر بھائی اس میں یہ باتیں بالکل صحیح ہو رہی ہیں. اب کوئی مانے نہ مانے ہے، ہر گھر کا ہی مسئلہ یہ ہے. ہاں سب کا مسئلہ ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ چیز کہاں سے رہی ہے؟ یہ ایک عورت ہی پیدا کر رہی ہے گھر کے اندر، جو میں نے دیکھا، جو میرا ذاتی تجربہ ہے. مرد میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. مرد ان چیزوں کو بھولنے والا اور آگے بڑھنے والا ہوتا ہے. ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو سچ بات بتاؤں، میری اماں نے اگر کوئی بات کہتی تھی تو پیدا ہوتے ہوئے سنتے تھے ہم، اور جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، ہمیں نہیں پتہ چلا اس کا مطلب کیا ہے. قسم سے مطلب اس دن پتہ چلا جب شادی ہو کر کے آئی اور بیوی نے بتایا کہ تیری ماں جو کہہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی، اس کا مطلب یہ تھا. ارے ہمیں تو نہیں سمجھ میں آئی تھی یہ بات کہ میری ماں جو کہہ رہی تھی اس کا مطلب کیا تھا، میری بہن جو کہہ رہی تھی اس کا مطلب کیا تھا. تو یہ چیزیں نا ہماری، میں اس کو برا نہیں مانے، ہماری بہن بیٹیاں، میری بھی بہن بیٹیاں ماں سب ہیں، اس کو نا بیوی بھی ہے ماشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نا ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اچھا ثانی بھائی، ود آل ڈیو رسپیکٹ، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم جیسے کچھ چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا اور وہ ہو جاتا ہے، بس ایسے ہی ہم نے، اس میں دونوں ہی شریک ہوتے ہیں. نہیں شاعر میں نے نہیں، ہو سکتا ہے تناسب ہو، لیکن دونوں شریک ہیں. دادی جو ہے نا سر، دونوں شریک ہیں. سر دادی جو ہے نا، دادی وہ 90% بری ہوتی ہے نہیں ایسا اور نانی جو ہے وہ 99% اچھی ہوتی ہے. تو میں مخالفت کرتی ہوں. اب آپ خود وہاں سنا کر کے کیا آئے تھے، ابھی ساس کو ساتھ لے آتے. انفیکٹ دادی تو زیادہ ساتھ ہوتی ہیں بچوں کے، اور وہ تربیت میں ان کا ایک مین رول ہوتا ہے. دیکھو یہ ہماری سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ ہم سچ سننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کوئی سچ بولتا ہی نہیں ہے. ہمیں تو برائی ہے، ہماری برائی یہ ہے کہ ہم بولتے ہی سچ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے؟ پھر وہ ساس جو خود آئی تھی بہو بن کے، تو اس کو ساس سے اختلاف تھا، تو اس کی بہو کو تو بہت خوش ہونا چاہیے نا. اس کی بہو کو اپنی ساس سے اختلاف ہے، تو یہ پرابلم تو پھر اسی سائڈ سے چل رہا ہے نا. پھر وہ ساس بھی کبھی بہو تھی نا، تو نہیں وہی دیکھیں، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. سارے بھائی میرے خیال میں یہ انڈیویجول تجربات ہو سکتے ہیں، اجتماعی تجربات نہیں ہیں، کیونکہ ہر گھر کی کہانی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، آپ میں سے کوئی بھی ان چیزوں کو ڈیل نہیں کرتا.
جب گھر کی کہانی آتی ہے نا وہ میرے پاس آتی ہے, اس کے ریزلٹس میرے پاس آتے ہیں, اس کی چیزیں جو ہے نا میں سمجھ رہا ہوتا ہوں. ایک عام آدمی, اب آپ کہیں میں تو بہت اچھی تھی, میری ساس تو بڑی دعائیں دیتی تھی, میری بہو تو بڑی خوش ہے, یہ تو آپ کی بات ہے نا. ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں جو نارملی جو چیزیں آ رہی ہیں, ہم نے پریشانیوں کو ڈسکس کرنا ہے نا. ہم نے اس کو تھوڑی کرنا ہے کہ جی میرے یہاں تو ایسا نہیں. اب میں کہوں میں تو بڑا اچھا داماد تھا, میں تو بڑا اچھا بیٹا تھا, ایک میرے بیٹے کی بات نہیں ہو رہی. اب جب کہتے ہیں مرد برے ہیں, بھائی تمہارا شوہر برا ہوگا یار, مرد کیوں برے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں اب سارے بھائی آپ گزارش یہ ہے کہ آپ نے نانی دادی, میں تو وہیں سے شروع کروں گا. میری والدہ نے میرے بچوں کو اس طرح سے پالا, مطلب بہت ساری چیزیں انہوں نے ان کو وہ بھی اس طرح سے اویلیبل کر کے دی, چاہے وہ ترغیب میں ہو یا چیزوں کی شکل میں ہو, مجھے بھی نہیں ملی. تو اور نانی ان کی الگ, انہوں نے اپنے طریقے سے. نانیاں دادیاں تو کبھی بری نہیں ہوتی اچھا سر. اس کو ایک آگے سے آگے لے جاتا ہوں میں. کبھی یہ سوال اٹھا, آپ نے بھی رمضان ٹرانسمیشن کی ہے, مولانا مفتیوں سے سوال ہوتا ہے کہ جی کیا بہو پہ ساس کی خدمت جو ہے وہ ہے, یعنی ہے نہیں, لیکن فوراً نہیں بول پڑے. نہیں, یہ سوال کیوں نہیں اٹھا کیا داماد پہ ساس کی خدمت ہے؟ یہ سوال کیوں نہیں اٹھا؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا کیا؟ یعنی یہ بات کرنے کی ہے. آپ کو ایک طرف ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلا کرو, بھلائی کرو, نیکی کرو, دوسری طرف جو ہے نا ساس بہو پہ جو ہے نا وہ ساس کی خدمت نہیں ہے. نہیں یہ آئی تھنک یہ فنومنا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ پوری تمام فیملیز میں پایا جاتا ہے, اور صرف ہمارے کلچر میں نہیں ہے, سب جگہ ہے. یہ ایون ویسٹرن کلچر میں بھی ہے. مدن لا کا ایک خاص طور پہ نام ہے. آپ کو ہلری کلنٹن یاد ہوگی, وہ ایک بڑا مارکت الارا ایک لڑکی نے جملہ بولا تھا, پاکستانی ایک لڑکی تھی, اس نے کہا کہ تم پاکستانیوں کے ساتھ مدن لا جیسا سلوک کیوں کرتی ہو, جس پہ وہ ہنسنے لگی تھی. تو I'm just saying کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کہہ دی گئی ہیں, بتا دی گئی ہیں, کسی حد تک اس میں سچائی بھی ہوگی ڈیفینیٹلی, لیکن یہ بالکل ویسا نہیں ہے جیسا بتایا جاتا ہے. اور دوسری بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مرد بھی تھوڑے سے ٹیکنیکل ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے نا وہاں ہم اپنے سارے شوونزم کو بھی لے آئیں گے, ساری مردانگی کو بھی لے آئیں گے, ہر چیز کو لے آئیں گے. جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا مفاد ہے, جہاں ہمیں دوسری شادی کرنی ہے ہم آیتیں بھی لے آئیں گے, کوٹ بھی کر دیں گے, ہر چیز کر دیں گے. لیکن جہاں فرائض دینے کی بات آتی ہے نا, بیوی سے صرف ایک چھوٹا سا فرض جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تم داخل ہو اور دروازہ کھولو اپنی بیوی کو دیکھو تو مسکراؤ, ہم وہ بھی نہیں ادا کر پاتے. پھر اس کے بعد قرآن میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ انصاف کر سکو تو, انصاف بھی نہیں کر پاتے. لیکن اس کے باوجود بھی, اور میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا, نہ میں مردوں کے خلاف ہوں نہ میں خواتین کے خلاف ہوں, میں آپ دونوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں, تھوڑے دن کے بعد آپ سب مر جائیں گے, مرد بھی مر جائیں گے, خواتین بھی مر جائیں گی, شاید تھوڑی سی دیر میں, مطلب ظاہر ہے خواتین کی عمر تھوڑی سی ذرا لمبی ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, ہارٹ اٹیک کم ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ویمن لیو, میں نے ارزاہ مذاق یہ بات نہیں کی ہے, ویمن لیو اے لٹل لانگر, لیکن دونوں حتمی طور پہ مر جائیں گے. چھوٹی سی زندگی میں اتنی بڑی بڑی مصیبتیں نہیں پالیں. زندگی میں یہ جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے بھول جاؤ اور آگے بڑھو, خدا کا واسطہ اپنی زندگی میں بھول جائیے. اور کوئی فرشتہ نہیں ہے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. اگر کسی سے غلطی ہو جائے, آپ سے غلطی ہو تو آپ معافی مانگ لیں, ان سے غلطی ہو تو وہ معافی مانگ لیں, لیکن خدا کا واسطہ آگے بڑھیے.